السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی دنیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل تمام دنیا جہالت و تاریکی کے نرغے میں تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات قریباً ختم ہو چکی تھی۔ لوگوں نے ان میں اس قدر رد و بدل کر دیا تھا کہ حقیقت کی تلاش ناممکن ہو چکی تھی۔ چند مشہور ممالک کا حال ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ یورپ، یہاں کے باشندوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف تثلیث کے عقیدے کو اپنا لیا تھا، یعنی 3 خدا مانتے تھے۔ خدا، عیسیٰ اور مریم کلیسا جرائم کا مرکز بن چکے تھے۔ ایران، جو اگرچہ ایک بڑی سلطنت تھی مگر وہ بھی اخلاقی پستی کے انتہائی گہرے غار میں تھی، یہاں کے لوگ آگ کو پوجتے تھے۔ مصر، یہودی اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہندوستان میں کروڑوں دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ بجلی، پانی، درخت، سانپ، بندر، گائے، اینٹ، پتھر، غرض یہ کہ ہر چیز کو خدا بنا رکھا تھا۔ انسانیت 4 مختلف طبقوں میں تقسیم کر دی گئی: برہمن، چھتری، دیش اور شودروں۔ کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ کوئی شودر برہمن کے گھاٹ سے پانی نہیں پی سکتا تھا۔ یہی حال ایشیا کے دوسرے بڑے ممالک کا تھا: برما، سیام، چین، نیپال وغیرہ۔ سب بت پرستی کی زد میں تھی۔ روم، یہاں بھی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی۔ امراء اور حکام عیش و عشرت کرتے تھے جبکہ ان کی رعایا بھوک سے مرتی تھی۔ کمزور اور غریب کا جینا دوبھر تھا۔ عرب کا حال ان تمام ممالک سے گیا گزرا تھا۔ مذہبی اعتبار سے حجاز کے لوگ اپنے رشتے کو ابراہیم علیہ السلام سے ملانے پر فخر محسوس کرتے تھے اور بعض رسوم ملت ابراہیمی کی ان کے یہاں رائج بھی تھی، اگرچہ ان کی شکل مصنع ہو چکی تھی۔ مثلاً بعض لوگ ننگے ہو کر حج کرتے اور اس کی تعویل یہ کرتے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر سکتے ہیں۔ قربانی، مہمان نوازی، وعدہ وفا کرنا، یہ چیزیں عرب کی اچھائیوں میں سے تھیں، مگر ان گنت خرابیوں کے سامنے جو ان میں پائی جاتی تھی ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ بری رسوم، بعض عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے۔ اس کی چند وجوہات یہ ہیں کہ پہلا، جنگ میں قید ہو کر ہمارے دشمنوں کے ہاتھ نہ آئیں۔ دوسرا، کوئی ہمارا داماد نہ بنے، مگر یہ رسم صرف 10% عرب میں تھی۔ تیسرا، اولاد کو رزق کی کمی کے باعث قتل کر ڈالتے تھے۔ چوتھا، جب باپ مر جاتا تو اس کی بیوی بطور میراث لڑکے کے قبضے میں آ جاتی۔ وہ اگر چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا اور اگر چاہتا تو کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے کر مہر حاصل کر لیتا۔ پانچواں، بد فعلی لیتے تھے۔ جوا کھیلنا سخاوت کی علامت تھی۔ شراب پلانا فیاضی میں شامل تھا۔ بت پرستی عام تھی۔ خانہ کعبہ میں بھی بت موجود تھے۔ ہر گھر میں بت موجود تھے۔ حالات سفر میں آٹے کے بت ساتھ لے جاتے، اگر ضرورت پڑتی تو ان کو توڑ کر کھا بھی لیتے۔ اپنی ذات پات پر فخر میں تھکتے نہیں۔ اس غرض سے میلے لگتے اور ہر قوم کا خطیب و شاعر اپنی اپنی قوم کی بڑائیاں بیان کرتا۔
اسی سلسلے میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہو جاتی، چوری اور ڈکیتی عام تھی، لوٹ کا مال کھانا بہادری میں شامل تھا۔ وہ کوئی ایسی بات سننے کو بھی تیار نہ تھے جو ان کی اس عیاشی میں خلل ڈالے۔ توحید خداوندی کے صرف گنتی کے چند لوگ ہی قائل تھے، وہ بھی قوم کی حالت دیکھ کر گوشہ غنامی میں تھے۔ ادھر مدینے کے قریب خیبر میں یہود و نصارہ آباد تھے، جو اگرچہ اہل کتاب تھے مگر ان کی حالت مشرکین عرب سے کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ وہ توریت و انجیل میں منمانی تحریف کرتے، امیر لوگوں کو سزائیں نہیں دی جاتی تھیں، صرف روپیہ پیسہ لے کر ان کے قصور معاف کر دیے جاتے، جبکہ غریبوں پر حدود شریعہ جاری کی جاتی تھیں۔ پادریوں اور لوٹ پادریوں کی خدائی جاری تھی، غرض یہ کہ پوری دنیا آداب انسانیت سے یکسر محروم ہو چکی تھی اور کوئی کلمہ حق سننے تک کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہیوں کے مرکز میں مبعوث فرمایا اور آپ کو وہ پیغام حق دیا جو تمام ملکوں اور تمام قوموں کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہے۔